آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. وقت بہت مختصر رہ گیا ہے. جی تو یہ چاہتا تھا کہ حضرت قاری صاحب بہت ہی اچھے پیارے انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام پاک سنا رہے تھے. ویسے ہی اللہ کا کلام کتنا پیارا ہے، پھر اس کو پڑھنے والا جب اس قدر پیار، محبت، مٹھاس اور چاشنی کے ساتھ پڑھے تو پھر جی چاہتا ہے کہ وہ پڑھتا ہی رہے. پاکستان سے آئے ہیں باولپور، اور ان کی شادی ہوئی ہے یہاں برائے فیلڈ میں. برائے فیلڈ نیلسن کے پاس ایک جگہ ہے. ہمارے جاننے والے حافظ افضل صاحب ہیں، ان کی بچی کے ساتھ ابھی آئے 2-3 مہینے ہوئے. انشاءاللہ ہم نے ان کو دوبارہ اپنے یہاں بلانا ہے. تو میرا تو یہ جی چاہتا تھا کہ پڑھتے رہیں، لیکن انسان ہے، اتنے زور کے بعد پڑھنے سے آدمی تھک ہی جاتا ہے. پھر میں نے کہا کہ چلو اس سننے کے بعد آپ اس حلاوت میں آدھے گھنٹے مشغول رہیں، لیکن پھر سوچا کہ حلاوت اتر بھی جاتی ہے. تو میں ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چند بات عرض کرنے کے لیے بیٹھ گیا ہوں. دعا کیجیے کہ اللہ حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے انداز میں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے والے کو، سننے والے کو اللہ عمل کی دولت سے بھرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنے ہوئے 11 سال گزر گئے. یعنی جب نبوت کا اعلان ہوا، اور اس نبوت کے اعلان کے بعد جب نبوت کو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہر فرمایا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، نبی بنا دیے گئے، عام انسانوں کو بھی پتہ لگ گیا. اور اس بات کو بھی 11 سال گزر. ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت سے نبی ہیں. حدیث پاک میں پوچھا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے ترمذی شریف کی، متى وجبت لک النبوہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو نبی کب بنا دیا تھا؟ فرمایا اللہ نے مجھے اس وقت سے نبی بنا دیا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور گارے میں تھے. اللہ نے اس وقت سے مجھے نبی بنا دیا. اور یہ بات تو سچی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کا ارادہ نہ کرتے تو کائنات کی کسی چیز کو اللہ وجود ہی نہ بخشتے. سب سے پہلے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا. لیکن 40 سال کی عمر میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ انسانوں کے لیے نبی بنا دیے گئے. اور اس واقعے کو بھی 11 سال گزر گیا. اب 51 سال کی عمر شریف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. مکہ کے مشرکین سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے نیچا کرنے کی، نیچا دکھانے کی سازشوں میں مصروف ہیں، لیکن ان کی کوئی ایک تدبیر بھی کارگر ثابت نہیں ہو رہی، ان کے حق میں نہیں جا رہی.
تو آپس میں مشورہ کیا کہ اب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ من ذالک دنیا والوں کی نگاہ میں نیچا کرنے کے لیے کوئی ایسی تدبیر اختیار کرنی چاہیے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو جس تیزی کے ساتھ رخ کر رہے ہیں وہ اب لوگ نہ آنے پائیں۔ انہوں نے کہا اس سازش میں اب یہودیوں کو بھی شامل کر دینا چاہیے۔ چنانچہ ایک وقت تیار کیا پڑھے لکھوں کا اور اس کا سردار بنایا نضر ابن حارث کو۔ نضر ابن حارث وہ آدمی تھا کہ جو اس سے پہلے بڑے بڑے درباروں میں گیا ہے، بادشاہوں کے پاس گیا، بڑے بڑے سرداروں کے پاس گیا، بڑے بڑے حاکموں کے ساتھ ملا، اور اس آدمی نے مکہ والوں کی طرف سے کئی میٹنگیں اٹینڈ کی ہیں اور کئی ڈیلیگیشن میں مکہ والوں کی نمائندگی کی ہے۔ تو نضر ابن حارث کو امیر مقرر کیا مکہ والوں نے، اور ایک پڑھے لکھوں کی ایک جماعت بھیجی مدینہ منورہ یہودیوں کے پاس کہ جا کر ان سے یہ کہو کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ جس تیزی کے ساتھ رخ کرتے ہیں لوگ ان کی طرف، ہم اس کے آگے بند باندھنا چاہتے ہیں، ڈک لگانا چاہتے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو کوئی ہمیں ایسی تدبیر بتاؤ، ایسے سوالات بتاؤ کہ ہم انہیں پوچھیں اور اس کا جواب اس سے بن نہ پڑے، تو پھر ہم لوگوں میں یہ مشہور کر دیں گے کہ یہ خدا کا کیسا نبی ہے، دعویٰ کرتا ہے میں آسمان کی خبریں رکھتا ہوں، اور ہم نے 3 سوال پوچھے، اور 3 سوال یا 4 سوال پوچھے یا 2 سوال پوچھے، یا یہ بات معلوم کرنی چاہیے اور اس کا جواب اس کے پاس نہیں۔ اگر جواب دیتا ہے اور غلط دیتا ہے تب بھی، اور اگر جواب نہیں دیتا تب بھی ہم لوگوں کے درمیان انہیں ذلیل و خوار کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک بہت بڑا بہانہ اور موقع ہاتھ میں آ جائے گا۔ لہذا یہ وقت جاتا ہے مدینہ طیبہ، اس زمانے کے یہودیوں سے، اہل کتاب سے ملتا ہے اور ان سے ساری اپنی سرگزشت سناتے ہیں، احوال سناتے ہیں، اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں رائے دو، کوئی مشورہ دو، کوئی سوال دو کہ ہم اس کے ذریعہ سے محمد ابن عبداللہ کو، محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم خاموش کرا سکیں۔ یہودیوں نے کہا ہم تمہیں 3 سوال دیتے ہیں، یہ 3 سوال تم ان سے جا کر پوچھو، اگر یہ جواب دے دیتے ہیں تو فوراً ہم کو بتانا، اگر ہم اپنی کتابوں میں وہی جواب پاتے ہیں جو ان کے یہاں ہے، جو یہ دے رہے ہیں، پھر تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، لیکن اگر غلط دیتے ہیں یا بالکل نہیں جواب دیتے تو فَهُوَ الْمُرَادُ فَهُوَ الْمَقْصُودُ، یہی تمہارا مقصود ہے، یہی تم چاہتے ہو، شور مچا دینا کہ یہ کیسا خدا کا نبی ہے، کبھی تو کہتا ہے میں آسمان کی خبریں رکھتا ہوں، کبھی کہتے ہیں میں پچھلے زمانے کی خبریں باتیں بتاتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھ پر وحی نازل کرتے ہیں۔ تو اب کیا ہو گیا اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پچھلی باتیں نہیں بتاتے؟ یاد رکھیے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی پچھلے پیغمبروں کے واقعات بیان کیے، مثلا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، تو حضرت نوح علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ میں 12ویں سپارے کی آیت پڑھ رہا ہوں، اور قرآن مجید اٹھا کر دیکھنا، 12واں سپارہ ہے، 4تھا رکوع ہے، حفاظ کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ویریفائی کریں گے، بتائیں گے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ غلط نہیں۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا۔ اے پیغمبر علیہ السلام، تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہ جو پورا قصہ میں نے سنایا یہ غیب کی خبریں ہیں، آپ نہیں تھے،
نوح علیہ السلام کے زمانے میں آپ نہیں تھے، اور جب آپ نہیں تھے تو آپ کے لیے غیب کی خبریں ہیں، آپ کو معلوم نہیں اور نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ نہیں تھے اس وقت. تو تلک من انباء الغیب، پھر بھی نہیں ہونے کے باوجود بھی آپ نوح علیہ السلام پر گزرا ہوا واقعہ ان کی قوم کے ساتھ من عن آپ بیان کر رہے ہیں. جس طرح ہوا ہے اسی طرح بیان کر رہے ہیں. آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو اللہ فرماتے تلک من انباء الغیب، یہ قرآن مجید ہے، یہ نہ میرے بزرگوں کی عبارت ہے، نہ کسی فقہ کی میں عبارت پڑھ رہا ہوں، نہ کوئی منطق کی عبارت پڑھ رہا ہوں، نہ کوئی فلسفہ اور کلام کی عبارت پڑھ رہا ہوں، یہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں. تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں. نوحیہا الیک، پیغمبر علیہ السلام ہم یہ غیب کی خبریں آپ کے اوپر وحی کرتے ہیں، ہم وہی کر رہے ہیں، وہی کے ذریعے سے آپ کو بتا رہے ہیں. ما کنت تعلمھا انت ولا قومک من قبل ھذا، ہمارے بتانے سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی. یہ قرآن مجید ہے. کوئی یہ نہ کہے پھر ہم مانتے ہی نہیں ہے، جو مولوی بلال نے کہا مانتے ہی نہیں. جیسے ایک بھائی نے بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن مجید کی آیت کا انکار کر دیا کہ یہ قرآن ہے ہی نہیں. ابھی نہیں ہے بیٹھے ہوئے، ورنہ میں ان کو کھڑا کر کے آپ کے سامنے پوچھتا کہ اس بھائی نے کیا بتایا، ذرا بتائیں. جب انہوں نے یہاں مجلس میں سن کر ان کو جا کے بتایا کہ بھائی یہ ہم رات سن کے آئے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کا عقیدہ کچھ ہے اور یہ ہم نے سنا ہے. تو انہوں نے کہا وہ کہتے رہتے ہیں یہ قرآن کی آیت ہی نہیں. انہوں نے کہا میں آپ کو پارا بتاتا ہوں. انہوں نے کہا پارا بھی نہیں سننا ہے. چلا گیا. اب جو کوئی قرآن ماننے سے انکار کر دے، قرآن کے پڑھنے سے انکار کر دے، تو پھر اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں نا. یہ تو ابو جہل ہوا نعوذ باللہ من ذالک، جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھا، خود مانگا معجزہ، اور خود معجزہ دیکھنے کے بعد کہا محمد ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ جادوگروں کا جادو صرف زمین پر چلتا ہے آسمان پر نہیں، پر اے محمد تو ان جادوگروں کا سب سے بڑا سردار ہے کہ جس کا جادو آسمان پہ بھی چل گیا. یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھ کر بھی ابو جہل نے انکار کر دیا. قرآن پاک سامنے موجود ہے. میں نے کہا میری کوئی ضروری نہیں کہ جو ترجمہ میں کروں وہ مانو، جو ترجمہ میرے بزرگوں نے کیا ہے وہ مانو. کوئی ضروری نہیں کہ جو ترجمہ ہمارے اکابرین نے اور ہمارے اساتذہ کرام نے کیا ہے اسے کو پڑھو اور اسی کو سمجھو. نہ آپ کے بزرگوں نے بھی تو کوئی ترجمہ کیا ہے، کم از کم وہ ترجمہ تو پڑھ لو. بندہ تفسیر میں غلطی کر سکتا ہے، ترجمے میں نہیں. اور اگر ترجمے میں غلطی کرے گا پھر وہ ترجمہ نہیں ہوگا، وہ تحریف ہوگی، وہ کچھ اور ہوگا، وہ ترجمہ نہیں ہوگا. تو تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں. نوحیہا الیک، پیغمبر علیہ السلام ہم اس کو آپ کے اوپر وحی کے ذریعہ سے بتاتے ہیں. ما کنت تعلمھا انت ولا قومک من قبل ھذا، آپ اور آپ کی قوم اس سے پہلے اس بات کو نہیں جانتی تھی. یہ تو ہم نے بتایا، ہم نے وحی کی، تب آپ کو پتا چلا. اور ایک دوستو ایک بات بتا دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت امی ہونا ہے. ہم ہر جمعہ کو یہ درود شریف پڑھتے ہیں اور الحمدللہ کئی سالوں سے، 10 سالوں سے پڑھتے ہیں. اللہ قبول و مقبول فرمائے. آپ لوگ پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہمارے اکابرین نے پڑھا، ساری زندگی پڑھا. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے یہ درود نہیں پڑھتے. اس میں ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی. اے اللہ درود نازل فرما اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی خاص صفت ہے امی ہونا. الذین یتبعون الرسول النبی الامی. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ نبی امی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمایا تو کہا کہ وہ نبی امی ہے.
امی کے معنی کیا ہے؟ امی کے معنی وہ شخص ہے کہ جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں جو ہماری اور آپ کی زبان میں ان پڑھ جسے کہیں. جب ہم کہتے ہیں ان پڑھ تو ان پڑھ ہماری زبان میں جاہل کے معنی میں ہوتا ہے. اب جب ہم کہتے ہیں تو فلاں بندہ ان پڑھ ہے، تو ان پڑھ کے معنی ہماری اور آپ کی زبان میں جاہل کے ہونا ہوتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاص صفت ہے. امی کے معنی وہ شخص جس نے پڑھا لکھا نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جاہل نہیں، وہ اتنا عالم ہے کہ ساری دنیا ان کی شاگرد ہے. بے شک. باوجود اس کے کہ وہ پڑھا نہیں، باوجود اس کے کہ اس نے لکھنا نہیں سیکھا انسانوں سے، باوجود اس کے کہ اس نے پڑھنا نہیں سیکھا انسانوں سے، لیکن اللہ نے اتنا بڑا علم کا ذخیرہ انہیں عطا فرمایا ہے کہ ساری کائنات کے علوم، اور ساری کائنات کے علوم کیا بات کروں، ساری مخلوقات کا علوم بشمول انبیاء کا علوم ایک طرف رکھ دیا جائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں، تو ساری مخلوق کا علم ایک قطرہ ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سمندر بے کنار، ایسا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں. سمندر دنیا کا، میں جب کہتا ہوں سمندر کہ ایک قطرہ کے مقابلے میں سمندر، تو پھر بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو محدود کر رہا ہوں، اس لیے کہ سمندر وہ ہوتا ہے جس کی گہرائی کا بھی کنارہ ہوتا ہے اور جس کے پھیلاؤ کا بھی کنارہ ہوتا ہے. لیکن میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ کا علم سمندر بے کنار کہنا صحیح ہے. وہ سمندر ہے جس کے عمق کا بھی پتہ نہیں اور جس کے کناروں کا بھی پتہ نہیں. وہ علم ہے. اب وہ علم کہاں سے آیا؟ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور وہ سورت قرآن کی دلہن کہلاتی ہے، اور اس سورت کا ابتدائی حصہ مجھے اور آپ کو بلکہ بچوں کو یاد ہے. وہ سورت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان علم القرآن، وہ جس نے قرآن سکھایا. تو سکھانے والا کون ہے؟ الرحمن. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے والے کون؟ ان کے استاد کون؟ اللہ. تو جب ہم کہتے ہیں کہ نبی امی کسی استاد سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کا اتنا بڑا ذخیرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ جس کو انسانی سمجھ سوچ ہی نہیں سکتی، بلکہ انسانی سمجھ کیا، کوئی خدا کی مخلوق نہیں سوچ سکتی. جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے علم عطا فرمایا، وہ دینے والا جانتا ہے یا پھر لینے والا جانتا ہے. ہمارا تو عقیدہ یہی ہے، بس یا دینے والا جانے یا پھر لینے والا جانے کہ کتنا عطا فرمایا. انسان کے وہم میں، انسان کے فکر میں، انسان کے سوچ میں، انسان کے دھیان میں، انسان کے دانش میں اور انسان کی عقل میں اتنی قوت و طاقت نہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو پیمائش کر سکے، اس کا پیمانہ کر سکے کہ وہ کتنا علم ہے. وہ علم کس نے دیا؟ اللہ. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس بات کا اقرار کرنا اور اس بات کا اعلان کرنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عطا کردہ علم ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین ہو، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بے عزتی ہو. میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا اعزاز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دنیا کے کسی انسانوں سے انہوں نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کا ایک سمندر نا پائیدار، نا کنارہ والا سمندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کو عطا فرمایا. اور قرآن مجید اس کا اعلان کر رہا، تلک من انباء الغیب، میرے پیغمبر علیہ السلام یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہا الیک، کہ جس کو ہم آپ کے اوپر وحی کرتے ہیں. ما کنت تعلمھا انت ولا قومک من قبل ھذا، نہ آپ نہ آپ کی قوم اس سے پہلے اس واقعے کو اس طرح جانتی تھی اور سمجھتی تھی، یہ ہمارے بتانے سے آپ کو علم ہوا. سورہ یوسف ہے. سورہ یوسف پورا واقعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا. یہ میں نے 12واں سپارہ سنا ہے آپ کو، 4تھا رکوع. اب سورہ یوسف آیا اور سورہ یوسف کا پورا واقعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا
اور 13واں سپارہ ہے، 5واں رکوع ہے، سورہ یوسف کا واقعہ ختم ہو رہا، اور ختم کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر فرماتے ہیں، قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیجئے، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یجمعوا امرہم وہم یمکرون۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتائی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پالنے کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جب پیدا ہو گئی، اب حضرت مریم علیہ السلام کو پالے گا کون؟ کس طرح پالا جائے گا؟ حضرت مریم علیہ السلام کو، چھوٹی سی بچی ہے، والدہ نے منت مان لی ہے کہ میں نے اللہ کے لیے اسے وقف کر دیا ہے، اب اس بچی کو پالنے کا مسئلہ ہے، اس بچی کو مسجد میں رکھنے کا مسئلہ ہے، اس بچی کے بارے میں کون ہوگا، کون اس کی تربیت کرے گا، کون اس کی پرورش کرے گا؟ ہر آدمی اس کی پرورش کے لیے تیار ہے۔ قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیجیے، فیصلہ یہ ہوا کہ بیت المقدس میں بیٹھنے والے جتنے بھی مقدس کتاب کے لکھنے والے ہیں، تورات کے لکھنے والے ہیں، یہ ساری کے ساری قلمیں اپنی لے آئیں، اور اپنی قلمیں لانے کے بعد دریا کے کنارے جمع ہو جائیں، اور اپنی قلموں کو جس سے کتاب مقدس لکھتے تھے وہ دریا میں پھینک دیں۔ جس کی قلم دریا کے پانی کی رو میں بہتی چلی جائے وہ تو بچی کی تربیت نہیں کرے گا، لیکن جس کی قلم ڈالتے ہی مخالف جانب میں بہنا شروع ہو جائے، پانی اس طرف آ رہا اور اس کا قلم اس طرف چلنا شروع ہو جائے، اس طرف بہنا شروع ہو جائے، تو یہ سمجھ لیا جائے گا کہ اس بچی کے بارے میں تربیت کا فیصلہ اللہ کا یہ ہے کہ یہ وہ شخص جس کی قلم ڈالی گئی ہے وہ شخص بچی کو پالے گا۔ اور سب نے ڈالا۔ یہ واقعہ اور ہے، میں اس کی طرف اشارہ صرف کرتا جا رہا ہوں کہ سب نے قلم ڈالی پانی میں، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے نام یہ قرآن نکلا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ سب لوگوں کی قلمیں پانی کی رو کے ساتھ بہتی چلی گئی، اور زکریا علیہ السلام کی قلم پانی کے مخالف جانب بہنی شروع ہو گئی۔ یہ پورا واقعہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ یہ ساری خبریں بتانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب، یہ واقعہ ہوا ہے، آپ لوگوں سے کہیں گے، لوگ آپ سے پوچھیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں تھے تو آپ نے کیسا کہہ دیا یہ واقعہ ہوا؟ کیا آپ قلم کے ڈالتے وقت ادھر تھے؟ کیا جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ مریم کو کون پالے گا تو آپ تھے؟ لوگ آپ سے پوچھیں گے تو پھر اللہ میں کیا کہوں گا؟ کہنا کہ ہاں میں اس وقت نہیں تھا جب وہ جھگڑ رہے تھے، میں اس وقت نہیں تھا جب وہ پانی ڈال رہے تھے، جب نہیں تھے تو پھر پتہ کیسے چلا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہہ دینا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے سے بتائی۔ یہ قرآن مجید ہے۔ اگر قرآن مجید نہ ہو تو جو سزا کسی چور کی وہ میری سزا۔ یہ اس لیے میں اتنی سخت بات کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ قرآن کے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا یہ کیسے مسلمان ہیں۔ جب انہیں کہا جائے کہ یہ قرآن میں آیا تو کہتے ہیں مانتے ہی نہیں، یہ قرآن میں ہے ہی نہیں، اس طرح کی کوئی باتیں ہی نہیں ہے قرآن مجید میں۔ ہم حوالہ دیتے ہیں، اللہ کا کلام بتاتے ہیں، بے شک شاید ان کا یہ عقیدہ ہو، شاید ان کی اب یہ بھی سوچ ہو کہ ان کا قرآن مجید کچھ ہے۔ ہم نے کہا نہ، ہمارے مکتب کے چھپے ہوئے قرآن مجید کو نہ چھیڑو، ہمارے مکتب میں چھپے ہوئے قرآن مجید کا ترجمہ نہ پڑھو، ہمارے بزرگوں کا لکھا ہوا قرآن مجید کا ترجمہ بے شک ہاتھ نہ لگاؤ، لیکن جو تمہارے مطبع میں چھپے ہوئے قرآن مجید ہے اس کو تو پڑھ لو، جو تمہارے بزرگوں نے ترجمہ کیا اس کو تو پڑھ لو۔ وہیں سے تمہیں پتہ چل جائے گا قرآن مجید میں یہ ہے کہ نہیں۔ تو جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئیں گے اور آ کر کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان 3 سوال کا جواب پوچھنا ہے، جواب دیجئے، اگر دے دیں گے تو پھر وہ جواب ہمارے پاس لے آنا، ہم اپنی کتابوں سے ملا کر دیکھیں گے کہ آیا یہ جواب صحیح ہے، حق ہے، سچ ہے، اور اگر نہیں ہے یا جواب نہیں دیتے تو پھر تمہیں موقع مل جائے گا ان کے خلاف
لوگوں کو برانگیختہ کرنے کا، ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کا، ان کے خلاف لوگوں کو بولنے کا اور ان کے خلاف باتیں کرنے کا موقع مل جائے گا کہ ایک طرف تو دعویٰ کرتے ہیں آسمانوں سے وحی آتی ہے، اور دوسری طرف یہ کیا کیا کہ آسمانوں سے وحی کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی جواب غلط دیتے ہیں. تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو باتیں یاد نہیں رہتی؟ اب جب وہ تینوں سوال لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ آئے، بڑے خوش آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے 3 سوال پوچھنے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پوچھو کیا سوال ہے. انہوں نے 3 سوال رکھے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امید پر کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف تو لاتے ہیں اور کئی بار آتے ہیں. آپ کو میں پہلے بتلا چکا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جس قدر کثرت کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، تاریخ انبیاء میں اس قدر کثرت کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں گئے. آدم علیہ السلام کے پاس 10 بار، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کتنی بار آئے ہیں؟ 10 بار پوری زندگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 10 بار، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس 50 بار، کسی اللہ کے کسی پیغمبر کے پاس 48 بار. زیادہ سے زیادہ اللہ کے کسی پیغمبر کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام پوری زندگی کے گیڑے میں، یہ پھر پنجابی کا لفظ آ گیا گیڑا، پوری زندگی میں اگر کبھی آئے ہیں تو 300 مرتبہ سے زیادہ نہیں آئے پوری زندگی میں. چاہے ان کی نبوت والی زندگی 90 سال کی ہو کہ 900 سال کی ہو کہ 950 سال کی ہو یا 1000 سال کی ہو، اتنی ساری زندگی میں 300 بار سے زیادہ نہیں آئے. میکسیمم اگر کسی کے پاس جاتے ہیں تو 300 بار ہیں. اور 23 سالہ نبوت کی زندگی میں حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 24,000 مرتبہ تشریف لاتے ہیں. 24,000 مرتبہ. 23 سال کی زندگی کو ڈیز میں تقسیم کر لو. 355 ٹائم 23. 355 ٹائم 23. میکسیمم زیادہ سے زیادہ اگر جو میرے سامنے اگر یہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں تو بتا دیں گے 8-9 ہزار دن بنتے ہیں تقریباً. احمد بھائی آپ نے تو کیلکولیٹر نکال ہی لیا تھا. یہی 8 سال 8,000 9,000 دن. 355 ٹائمز 23 8,165. بس یہی 8,165. 165 آپ رکھ لو، 8,000 مجھے دے دینا راؤنڈ فگر. 8,165 اور 8,165 دن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام 24,000 مرتبہ تشریف لاتے ہیں. ایوریج اگر کر لیں تو ایک دن میں 3 مرتبہ نکلتا ہے ایوریج. احمد بھائی اب اس کو آپ ڈیوائیڈ بھی کر لیں، تقریباً ایک دن میں 3 بنتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر مسئلہ پوچھا، یہ 3 سوال مانگے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سوالوں کا جواب مجھے معلوم نہیں. جواب یاد رکھنا، ان سوالوں کا جواب مجھے معلوم. جبرائیل علیہ السلام آئیں گے، میں پوچھ لوں گا، کل تم آ کر جواب لے جانا. دن میں کتنی مرتبہ تشریف لائے ہیں ایوریج؟ 3. تو آنا ہی ہے. کل تک 2 دن ہے، کل تک جبرائیل علیہ السلام پتہ نہیں کتنی بار آئیں گے، تو کل آ جانا. آج مجھے معلوم نہیں، تم جو سوال پوچھتے ہو اس کا جواب. کل حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو پوچھ کر جواب دے دوں گا. کل وہ آ گئے تو دوستو کیا ہوا؟ اللہ کے پیغمبر اسلام نے فرمایا آج نہیں، کل آنا، کل جواب دوں گا کہ جبرائیل کل نہیں آئے. جبرائیل کل آج نہیں دے سکتا، میں تو جبرائیل سے پوچھ کر دوں گا. اور جبرائیل اپنی طرف سے تھوڑی، تو اللہ سے پوچھ کر دیں گے. تو کل آ جانا. کل واپس آ گئے.
آج بھی نہیں آئے جبرائیل علیہ السلام، کل آنا۔ دوستو 14 دن ایک روایت میں آتے 14 دن روزانہ آتے رہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہی کہتے رہے کل آنا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے 18 دن آتے رہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہی فرماتے رہے کہ کل آنا، کل آنا، کل آنا، کل آنا۔ 18ویں دن یا اس سے کچھ زیادہ دن کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، تو میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر یہ ایک سوال، پہلے اس سوال کا کرنا تو بات کی بات ہے، اس سے پہلے ہی کہ اس سوال کا اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں بھیج کر جواب طلب کریں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جبرائیل کو دیکھ کر ایک سوال کر لیا۔ یہ پرسنل سوال تھا بٹوین حضرت محمد رسول اللہ اینڈ جبرائیل، nothing to do with the question۔ مشرکین کے سوال و جواب سے کوئی تعلق نہیں، یہ جبرائیل علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محمد رسول اللہ کا پرسنل کوسچن کیا تھا؟ آدھے ہی دن ملا ہے، اس لیے آج کی مجلس بھی بس بہرحال آج ہی ہوگی، واللہ نے چاہا تو کل کی مجلس میں اس واقعے کو پھر تفصیل کے ساتھ یہ یہاں تک پہنچایا ہے۔ کل انشاءاللہ اس سے آگے اللہ نے چاہا تو میں اپنی بات کو چلاؤں گا۔ دعا کیجئے اللہ حق بات کو کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، ایکسپٹ کرنے کی۔ اب تو مجھے یہ بھی دعا کرنی پڑتی ہے اللہ حق بات کو قبول کرنے کی توفیق آمین، اور پھر اس کے بعد اللہ حق بات پر عمل کی بھی توفیق آمین۔ انسان اتنا مسلمان اتنا بگڑ گیا ہے، اتنا فساد آ گیا ہے اس کے ایمان میں کہ اب تو حق بات کو قبول کرنے سے بھی منکر ہو گیا۔ ایک یہ کہ پہلے زمانے کا مسلمان فاسق و فاجر تھا لیکن حق بات قبول کر لیتا تھا، عمل نہ کرنا علیحدہ بات تھی۔ آج کل مسلمانوں میں اتنا زوال آیا کہ حق بات کو قبول کرنے سے بھی انکار کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کے ہم پر، ہماری اولادوں پر آنے سے ہماری حفاظت، حق بات کو قبول کرنے، حق بات پر اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔